نقل کرتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں کا ایک ہی. نبی کا معنی خبر دینے والا، نباؤن اس کا مجرد، اور یہ بھی نباوتن بھی کہا، اس کا مجرد مادہ نباوتن. نباوتن کے معنی رفعت، نبی کا معنی اونچی شان والا، اور نبی کے معنی طریق بھی آتے ہیں، راستہ. مشیت والا نبی اعلی طریق ہے. ahnaf.com www.asnaf.com. یہ سب باتیں نبراس وغیرہ میں موجود. تو بعض کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کا ایک ہی مفہوم ہے. ان کے نزدیک تو وکان رسولا نبیا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہ، دونوں کا فرق ہے. جس کے پاس کتاب ہو، کوئی شریعت ہو، وہ ہوتا ہے رسول، اور جس کے پاس کتاب اور شریعت جدیدہ نہ ہو وہ ہوتا ہے نبی. اس اصطلاح کے مطابق یہاں اشکال ہوگا کہ ایک ہی پیغمبر، وہ کتاب والے بھی ہوئے، نہ کتاب والے بھی ہوئے، شریعت والے بھی ہوئے، عدم شریعت والے بھی ہوئے، تو ان کا اجتماع کیسے؟ تو کہتے ہیں نہیں، کوئی تعارض کی بات. دلائل سے ثابت ہے کہ فرعون کی غرقابی سے پہلے نہ کتاب ملی تھی نہ شریعت ملی. وہ دور ان کی نبوت. فرعون تباہ ہوا، پھر کتاب ملی، جب ملی یہاں سے ان کی رسالت کا دور شروع ہوا. اچھا فرمایا، اور ہم نے پکارا اس کو من جانب طور الایمن. یہ ایمن کا لفظ جو ہے یہ جانب کی صفت ہے، جانب کی صفت، کنارہ دائیں. طور کا کنارہ دائیں. اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے. نحوی اشکال یہ ہے کہ جانب کا لفظ جو ہے نکرہ، ایمن کو صفت بنایا، یہ ہے معرف بالنام. تو صفت موصوف میں تعریف اور تنکیر میں برابر ہوتے ہیں. تو ایمن پر طرف نام ہے، جانب نکرہ ہے، یہ معرف بالنام نکرے کی صفت کیسے؟ تو آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جانب کا لفظ اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس نے مضاف ہو کر کے مضاف الیہ سے تعریف حاصل کی. الطور مضاف الیہ ہے، معرف بالنام. تو اس جانب کے لفظ نے مضاف الیہ سے اکتساب تعریف کی، لہذا اس کی صفت. اور دایاں طرف سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے، کیونکہ دایاں بایاں یہ اضافی چیزیں، میرا دایاں یہ، ان کا دایاں وہ، ان کا دایاں وہ، ان کا دایاں وہ، تو اضافی چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے بسوئے مصر، تو مدین ہے مغرب کی سمت. تو جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے دایاں تھا طور کا کنارہ، وہاں سے آتا. اور ہم نے سرگوشی کے لیے ان کو چنا. ہم نے اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی دیا ان کو علیہ السلام. ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، سچے وعدے والے تھے اور تھے رسول نبی. سچے وعدے والے کے متعلق آپ کو جلالین تک میں، ابو سعود میں، مدارک میں، تمام تفسیروں میں 2 تفسیریں مشہور ملی. سفر میں تھے، ان کا ایک ساتھی تھا، تو گاؤں ذرا ہٹا ہوا تھا، کوئی درخت تھا سائے دار. انہوں نے کہا کہ یا تم جاؤ وہاں سے کھانے پینے کا سودا لاؤ اور یا میں جاؤں. ساتھی نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں جاؤں. 3 دن بھی ہیں اور 1 سال بھی، اور کے لفظ بھی. وہ شخص نہ آیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے آنے تک یہی ہوں گا، اور 3 دن یا 1 سال نہیں، اس سے بڑا اور وعدہ کیا. اچھا فرمایا رسول نبی تھے، یہ قبیلہ بنو جرہم کی طرف، جرہم قبیلہ تھا اس کی طرف یہ تھے، اور آل کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا، رب کے یہاں پسندیدہ. ایسے ذکر کیجیے ادریس علیہ السلام کا، سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند کیا اونچی جگہ. آپ کو تمام تفسیروں میں، معالم التنزیل میں، خازن میں، روح المعانی میں، تمام تفسیروں میں یہ ملے گی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
زندہ آسمان کی طرف اٹھایا، لیکن یہ ادلہ قطعیہ نہیں ہے کہ خبر قرآن کی نص سے صراحتاً ثابت ہو یا اس میں خبریں متواتر ہو روایات۔ تو مقام علیہ میں ہم نے ان کو زندہ، اور میں نے خیالی کا حوالہ دیا تھا کہ اربعۃ من الانبیاء احیاء، ان میں ایک بھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوگوں نے جادو کو، رمل کو، جفر کو، رمل جفر یہ وہ علوم ہیں، ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ یہ رمل جفر وغیرہ وغیرہ یہ علم یہ ان سے منقول۔ رب نے فرمایا نا، ہم نے تو ان کا درجہ بہت بلند کیا تھا، یہ ناپاک علم تم ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ تو مکان علیہ کا معنی یہ کہ درجہ اونچا تھا، شان اونچی۔ یہ ہے جن بزرگوں کے نام ہم نے لیے، اللہ نے نام کیا ان پر، نبی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو چنا ان کی نسل۔ ان کی شان یہ تھی جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو گر پڑتے تھے سجدے میں، وہ بکیا باقن کی جمع باقن۔ ahnaf.com www.asnaf.com رونے روتے۔ ان کے بعد نااہل لوگ آئے، پہلے میں عرض کر چکوں النہایہ وغیرہ کے حوالے سے کہ خلقن بے سکون لام و اس کے معنی نااہل کی پہلی علامت ہے نماز، دوسری وطب و شہوات کی پہلی، بس یہ ملے گے غیب کو۔ غیب کہتے وادن فی جہنم، جہنم میں ایک وادی کا ایک طبقے کا نام، یہ بھی یہ لفظ بھی آپ کو جلالین تک تمام تفسیروں میں ملے۔ کیوں مولانا جلالین؟ وادن فی جہنم، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے مختصر تفسیر ہے یہ۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جتنے حروف قرآن کے اتنی تفسیر کے، یہاں تک کہا گیا ہے یہ نفس الامر میں، یعنی رب بہتر جانا۔ تو دوسرا یہ کہ غی کے معنی گمراہی، لغوی معنی یہ گمراہی کو معنی۔ ہاں جس نے توبہ کی، اچھے عمل کیے، اللہ کے حکم سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی ان پر ظلم نہ ہوگا، جنات وعدن تجری من تحتہا، وعدہ کیا رحمان نے بندوں سے، انہ کان وعدہ ماتیا۔ 15ویں پارے میں بات عرض کر چکا، دو لفظ وہاں تھے، وہ کیا تھے؟ ہاں مذکورہ بمانے اور موقورہ، اور یہاں ماتیہ بمانے، بولے استاد جلالیں؟ ہاں آتین ہے، مفعول بمانے آتین، آنے والا۔ نہیں سنے گے وہاں کوئی بےہودہ کی گالی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی ہوگا، مگر سلام ہی سلام، آپس میں سلام، حوریں سلام، غلمان سلام، سلام قولا من رب العالمین، رزق ہوگا پہلے پیر کسی۔ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم بناتے ہیں اپنے بندوں سے جو متقی۔ آگے پہلے شان نزول سمجھیں پھر ربط سمجھیں۔ شان نزول بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ہماری ملاقات کے لیے، اکثر مما تزورون، زیادہ آیا کریں۔ آپ آتے ہیں ملاقات کے لیے تو ہماری قلبی خواہش یہ ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی زبان سے جواب دیا، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، رب حکم دیتے تو اترتے۔ یہ بخاری شریف میں اس کا شان نزول۔ اچھا اب ربط کیا ہے؟ مولانا عثمانی رحم اللہ تعالی ربط یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت بھی رب کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں ملتی، نور سو، فرشتے معصوم بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے، وہ بھی رب کے حکم پر موقوف ہے، یہ بھی رب کے حکم پر ہے۔
زور ایسو میں نے عبادت، رب دے گا تو جنت ملے گی، فرشتے بھی رب حکم دے گا تو تب اتریں گے، رب کے حکم کے بغیر نہ ان کو کچھ، نہ وہاں داخل ہو سکتے نہ یہ نیچے اتر سکتے۔ یہ ربط ہے عثمانی رحم اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے آگے پیچھے کی سب چیزیں رب بھولتا نہیں، رب و سماوات والارض، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی عبادت کر، ڈٹ اس پر، ڈٹا رہے اس پر۔ کیا رب کے لیے تو کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اب قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا نام اور کسی کا نہیں۔ میں نے پہلے حوالہ دیا تھا تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی، بدایونی ثم گجراتی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھتے کہ لفظ اللہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، لفظ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو ہم جس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ سے بھی مدد کہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو اللہ ہوئے، اور اس کے ثبوت میں کیا کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف میں یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ آپ کا نام ہے۔ خدا جانے وہ کس نے لکھی، کون اس کا ہے۔ دیکھیے یہ ہے رب تعالیٰ کا علم، اور علم کی تو آپ تعریف جانتے ہیں، دوسرے میں تو پایا نہیں جاتا ہے۔ لفظ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو ان ظالموں نے رب کا علم بھی رب کے لیے خاص ہی نہیں، کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں انسان کیا جس وقت میں مر جاؤں گا ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، کیا نہیں یاد کرتا ہے انسان کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور کوئی چیز نہ تھا، بس تیرے رب کی قسم۔ ahnaf.com www.asnaf.com۔ البتہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور شیاطین کو، پھر البتہ ضرور ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد جسی یا گھٹنوں کے بل ہوں، پھر البتہ کھینچ لیں گے ہم ہر گروہ سے، ایہم جون سا ان میں زیادہ سخت ہوگا رحمان پر سرکشی کے لحاظ، پھر البتہ ہم خوب جانتے ان کو کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس جہنم میں سلی یا داخل ہونے کی، اور کوئی بھی تم میں نہیں مگر اس میں وارد ہوگا، ہے یہ تیرے رب کے ذمہ حتمن وعدہ لازم مقضیہ طے کر۔ پھر ہم نے جاتے ہیں ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑیں گے ہم ظالموں کو اس میں جسیا گھٹنوں کو، اور جس وقت ان پر پڑھی جاتی ہماری آیتیں صاف صاف، کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین کون سا دو گروہ میں سے بہتر ہے عذر مقام کے اور اچھا ہے عذر مجلس، ندی یا مجلس۔ اور کتنی حالات کی ہم نے ان سے پہلے جمع کی، وہ اچھی تھی اساس سامان کے لحاظ سے، وریعہ اور منظر اور نمود کے لحاظ سے، دکھلاوے کے لحاظ سے۔ تو کہہ دے جو شخص گمراہی میں ہے بچہ یہ کہ اس کو مدد دے، رحمان مدد دے، حتیٰ کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے یا عذاب یا قیامت، بس ان قریب جان لیں گے کون ہے برا عذر منزلت کے اور کون ہے ضعیف تر عذر لشکر کے۔ اور اللہ زیادہ کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہدایت، اور باقی دینے والی چیزیں بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے بھی، وخیر مردہ اور بہتر ہے پھر جانے کی جگہ۔ کیا پر دیکھا تو نے وہ جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور کہا اس نے میں البتہ دیا جاؤں گا مال بھی اور ولد بھی، کیا اس نے اطلاع پا لی غیب پر یا بنا لیا رحمان کے ہاں وعدہ؟ کلا ہرگز نہیں، بتاکید ہم لکھتے ہیں جو چیز وہ کہتا ہے، اور بڑھائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھائیں گے، اور وارث ہوں گے ہم اس چیز کے جو وہ کہتا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے بڑے الہ تاکہ ہو جائے ان کے عزا غلبے کا ذریعہ، اللہ ہرگز نہیں، ان قریب انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہوں گے ان کے مخالف، علیہم ضدہ ان کے مخالف۔ ربط کے لیے دو چیزیں بیان کرنا،
ایک چیز یہ کہ اوپر مومنین کا ذکر تھا، اب آگے کفار کا ذکر، اور قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے مومنوں کا ذکر ہے تو کافروں کا ہوتا ہے، کافروں کا ہے تو مومنوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اوپر جہنم کا ذکر بھی تھا کہ یہ اس غی کے طبقے میں داخل ہوں گے، تو ایسے لوگوں کا ذکر جو قیامت کے منکر تھے، کہتے تھے تم آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، کہاں ہوگی کوئی نہیں۔ اب وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، بعض نے یہاں نام لکھے ہیں لیکن صرف بطور مثال، کسی نے کہا یہ آس تھا، آس ابن وائل، کسی نے کہا بجال تھا، کسی نے کہا امیہ تھا، کسی نے کہا ابئی تھا، یہ صرف مثال ہے کہ انسان کافر کہتے ہیں جب میں مر گیا میں پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ، واو قسم، قسم ہے تیرے رب کی، ہم سب کو اکٹھا کریں اور شیاطین کو بھی، پھر ہم ان کو جہنم کے سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی وہاں حاضر کریں گے، اور گھٹنوں کے بل کے عاجزانہ طور پر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ایسے بیٹھتے، پھر ہم الگ کر لیں گے، کھینچ لیں گے ہر گروہ سے، خاص طور پر ان کو جو رحمان کے سخت نافرمان تھے، لیڈر قسم کے لوگوں کو ہم الگ کریں گے۔ پھر ہم خوب جانتے جو جہنم میں داخل ہونے کا اہل ہے، سلیا یسلا، سمیا بابا ہے داخل، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اس جملے کو ذرا توجہ سے سمجھیں، اس جملے کو کہتے ہیں جملہ قسمیہ، یہ قسم ہے تم میں کوئی بھی نہیں مگر اس پر وارد ہوگا، یہ تیرے رب کے ذمہ حتماً لازم ہے، مقضیت ہے۔ اب بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو قسم کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے، جملہ قسمیہ کیسے بنا؟ کہتے ہیں جملہ قسمیہ اس واسطے پہلے فوا ربے کا جملہ قسمیہ اسی لیے کہ واو جو حرف قسم ہے وہ اسم پر یا فعل پر داخل ہوتے ہیں، حرف پر نہیں داخل، ان حرف واو قسم کا حرف پر تو نہیں داخل ہوتا، اسم پر یا فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے وہاں فوا ربے کا رب اسم ہے، تو جہاں اس کو جملہ قسمیہ کہتے کہ تو کشاف، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں کہ پہلے ہے قسم، فوا ربے کا، پس قسم ہے تیرے رب کی، وہاں قسم ہے، اور یہ واو عطف کا اس جملہ قسمیہ پر عطف ہے، اس لیے یہ بھی جملہ قسمیہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب رہی یہاں کے واردھا، ورود سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ahnaf.com www.asnaf.com معالم التنزیل، خازن، در منصور، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک تفسیر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ورود کے معنی ہیں حضور کے، حاضر ہونا، جب جہنم پر حاضر ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے فلما وردا ماء مدین، تو وردا کے معنی حاضر آتے ہیں، کنویں کے اندر داخل ہونا تو نہیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولئک عنہا مبعدون، جو لوگ سے دور رکھے جائیں گے، تو یہ لفظ قرینہ ہے کہ وہاں ورود سے دخول مراد ہے۔ تیسرا قرینہ یہ پیش کرتے ہیں آگے ثم ننجی الذین اتقوا، نجات اسی صورت میں ہوگی تو فکری کی نہیں۔ تو یہ تفسیریں ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جابر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، وہ فرماتے کہ ورود سے دخول مراد، جہنم میں داخل۔
کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو ورود کے معنی وہاں ادخلا تھا، أَوْرَدَهُمُ النَّارِ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مَا مِنْكُم مِّن بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ إِلَّا يَدْخُلُهَا، کوئی نیک اور بد نہیں جو دوزخ میں داخل نہ ہو، لیکن مومنوں کے لیے ہوگی بردن و سلامہ، تکلیف کچھ نہ ہو۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ورود کے معنی دخول۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی، راضی رحمہ اللہ تعالی، آلوسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ورود کے معنی عبور کے، وہ پلسرات کے اوپر اس کو عبور کر کے جائیں گے، اندر داخل ہونا نہیں۔ فرمایا یہ تیرے رب کے، پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے، اور چھوڑیں گے جہنم میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل وہی کریں گے۔ وہ ظالم کون ہے؟ ان پر ہماری آیتیں صاف صاف پڑھی جاتی ہیں۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقام، کہ ایک فریق تم ہو مومن، ایک ہم، تم ہی بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں مقام کے لحاظ سے کون بہتر ہے، مجلس کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ تمہاری مجلسوں میں افراد زیادہ ہیں کہ ہماری مجلسوں میں؟ امیر تمہارے پاس زیادہ ہیں یا ہمارے پاس ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر گھمنڈ مت کرو۔ کیوں؟ کتنی ہلاکتی ہم نے جماعتیں، وہ احسن و اساسن، سامان کے لحاظ سے بھی اچھی تھی، وریعہ اور دکھلاوے کے لحاظ سے، نمود کے لحاظ سے، رویت کے لحاظ سے، دیکھنے بھی بڑے قد و قامت والے تھے، من شد و منا قوا کر، تو اس کو گھمنڈ تو نہیں۔ تو کہہ دے جو شخص ہے گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ ہے امر کا سیدھا، لیکن معنی میں خبر کے ہے، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملے، یعنی اس کو رحمان مدد دیتا ہے امر معنی میں خبر کی۔ استاد بولے بمان الخبر، فَلْيَمْدُدْ ہے امر معنی میں خبر کی، اے یمد لہ الرحمان، اس کے لیے اس کو مدد دیتا ہے رحمان، حتیٰ کہ جب آئیں گے عذاب دیکھیں گے، وعدہ جن سے کیا جا رہا ہے یا عذاب یا قیام، اس وقت جانیں گے کہ منزلت کے لحاظ سے برا کون ہے، لشکر کس کے کمزور۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں مومنوں کو ہدایت، اور باقیات صالحات بہترے تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردہ، یہ مردہ ظرف کا صیغہ ہے، لوٹ جانے کی، پھر جانے کی جگہ۔ یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ مجھے یہ دیکھیے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی منع کرتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ۔ اور ahnaf.com www.asnas.com، اور بہتر پھر جانے کو جگہ، مردہ کا معنی بہتر ہے پھر جانے کو، وہ مطلب یہ کہ یہ اس کو مکان ظرف مکان بناتے ہیں، اس لیے میں نکال کر کے بتلاتا ہوں کہ غلط فہمی بھی نہ ہو، یاد بھی ہے، پھر جانے کی جگہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ خیر اس میں تفضیل ہے، اوپر کفار نے کہا تھا کہ ای الفریقین خیر، بتاؤ دو فریقوں میں بہتر کون، تو اس میں یہ بتایا کہ جو مومن ہیں یہ زیادہ بہتر ہوں گے پھر جانے کی جگہ کے لحاظ سے۔ تو اس خیر اس میں تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی جگہ بھی اچھی ہوگی، لیکن یہ بہت اچھی ہوگی۔ خیر اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل میں زیادت ہوتی ہے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ کافروں کی جگہ بھی فی نفس ہی خیر ہوگی، ہاں اس میں خیریت زیادہ ہے۔
تو اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے. وہ یہ کہتے کہ یہ خیر کا لفظ ان کے قول کے سلسلے میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ای الفریقین خیر، تو جس کو وہ خیر سمجھتے تھے اس کی بنسبت یہ بہتر ہے. فی نفسی اس میں کوئی خیری تھی، ان کے قول کے مطابق ہے خیری. آگے ایسے ہی کافر کا ذکر ہے. عاص ابن وائل، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے ٹھیک کیا کرتے تھے. تو عاص ابن وائل کا، عمرو ابن عاص کا جو والد، اس کے تیر ٹھیک کیے اور اجرت مانگی. اس نے ٹالا. انہوں نے اکتا کر کے کہا اچھا اگر مجھے نہیں دیتا تو قیامت کو دینا پڑے گی، قیامت کو لے لوں. کہنے لگا یار اچھا قیامت آئے تو وہاں لے لینا، یہاں کیا مانگتا ہے. اس نے کہا کہ وہاں اگر قیامت آئی تو مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، وہاں لے لینا جہاں ملے. استدعا کرتا ہے. کیا دیکھا تو نے وہ کفر اب آیات نا مثلا عاصب نے بائے اور کہا میں دیا جاؤں گا، مال بھی ولد بھی. اطلاع اصل میں تھا اطلاع. دستور المقتدی وغیرہ میں آپ نے یہ ضابطہ پڑھا کہ دو حمزے آئے ایک اڑ جائے. کیا اس نے اطلاع پا لی غیر پر، یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملیں گی؟ کلا کے معنی یہ حرف رد آئے گا، کبھی حقن کے معنی میں آتا ہے. یہاں کلا حرف رد ہرگز نہیں، ہم لکھتے ہی یعنی